اور اس پر تو خیر خاصا بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرے کچھ سوال رہ جائیں گے۔ ویسے اسپیڈی ٹرائل کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت آگے جا کر اب جو ہے نظام عدل پر اپنے تحفظات کے اظہار کیے۔ نظام عدل کے نفاذ کے بعد زیادہ شدت سے یہ بنیر اور دیر اور کہتے ہیں ثوابی سے بڑھتے ہوئے مردان، اور اب تو انہوں نے کہا جی ہم تو کراچی اور پاکستان کے بھی اپنا نظام نافذ کریں گے۔ خیر پتہ نہیں مختلف ترجمان ہیں، مختلف والے دیتے ہیں، لیکن میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں، اور وہ کیونکہ آپ کے بہت سارے مجاہد صاحب ایک منٹ میں صرف آپ کو دیکھیں، اب سارے مغرب میں شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان میں طالبان آنے والے ہیں، مرغلہ کی پہاڑیوں سے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ میں تھوڑا سا ہم کوئی عقل کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کتنے طالبان ہوں گے؟ 10,000 15,000 زیادہ سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ میں یہ سوات ایریا کی بات کر رہا ہوں، ادھر تو قبائلی علاقے کے تو مسئلہ ہی مختلف ہے۔ یہ صرف سوات کی بات ہو رہی ہے جدھر انہوں نے کہا جی وہ پاکستان میں نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قبائلی علاقے کا تو قبائلی نظام ہے، یعنی کہ وہ اس کے تو صرف 40 قانون پاکستان کے ہیں۔ صرف سوات یہ ملاکنڈ ڈویژن کی بات ہو رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر ذرا تحمل سے سوچیں کہ 7 لاکھ فوج پاکستان کی، 16 کروڑ لوگ، وہ 15,000 لوگ ہمیں فتح کر لیں گے، یہ کوئی عقل بنتی ہے؟ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے اپنے ملک کی بیڑا غرق کرنے میں۔ جو آصف زرداری جب وہاں جا کے کہتے ہیں کہ میں دنیا کی جنگ لڑ رہا ہوں، انہوں نے جاپان میں کہا میں دنیا کی جنگ لڑ رہا ہوں، ہمیں ڈالر دو۔ اب دنیا کیا سمجھتی ہے کہ اچھا دنیا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، طالبان آ رہے ہیں، وہ ہم خود ہی ڈالروں کے پیچھے اپنے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام، وہ تو ٹھیک کہتے ہیں، پھر ہم وہ جو سازش ہو رہی ہے ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کی، ہم اسی میں ہی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مشرف صاحب کے ایڈوائزر گئے امریکہ، جب یہ 2 سال پہلے جب مشرف کی گورنمنٹ بڑی شیکی ہوئی تھی، انہوں نے جا کے امریکن تھنک ٹینکس میں کہا کہ جناب اگر مشرف چلا گیا تو پاکستان میں نیوکلیر بم انتہا پسندوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو وہ مغرب کو ہم خود ہی ڈراتے ہیں اس لیے، اپنی کرسیوں کے لیے اور ڈالروں کے لیے۔ اب ہم اپنا یہ جو باہر پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ہوا ہے، اب سوچیں کہ پاکستانیوں کو ساری دنیا میں یا وہ دہشت گرد کا ہو گیا، یا ہم ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی کوئی ایسی انتہا پسند آنے والا ہے کہ فیلڈ سٹیٹ ہونے لگی ہے اور نیوکلیر بم جانے لگا ہے۔ اب یہ جب تاثر ہم خود اس تاثر کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ جو باقی ہیں وہ تو پھر ٹھیک سوچ رہے ہیں، اور وہ اپنے دشمنوں کو ہم پورا موقع دے رہے ہیں۔ اصل میں مجاہد جی یہ کوئی پاکستان کو خطرہ نہیں ہے طالبان سے، جو بھی یہ کہتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو نہ اس جنگ کی سمجھ ہے، اس کو نہ موومنٹ کی سمجھ ہے۔ یہاں تک جب ہم اگر عقل سے تھوڑا کام کریں، ہم تھوڑا سا عقل سے کام کریں، ہم آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو اپنی فوج کے اوپر کم استعمال کریں، ڈائیلاگ پہ زیادہ کریں، ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، ہمیں جب تک ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جب تک یہ تاثر جائے گا کہ پاکستانی فوج ہم امریکہ سے پیسے لے کے اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف لڑا رہے ہیں، تب تک یہاں ملک میں امن نہیں ہونے لگا، یہاں انتشار ہی ہوگا۔ صاحب مجھے لگتا ہے کہ کافی تعداد میں لوگ تو بات کرنے چاہتے ہیں، لیکن جو دوسرا سوال ہے، اور میں وہ سوال اس لیے اہم ہے کہ میں تحریک انصاف کے حامیوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اس میں مجھے بھی آپ تھوڑا سا شامل کر لیں کہ وہ ایک پریشر گروپ پچھلے 1.5 سال سے زیادہ رول ادا کر رہا ہے، نہ کہ ایک جماعت کا جس کو بھرتی کر رہے ہیں۔ میں پارٹی میں شامل کرنے کے لیے آ رہا ہوں کراچی، آپ کو ابھی تو نوکری میں رہنے آپ کی ممبرشپ لینے آ رہا ہوں میں، پر مجھے پتا نہیں ہے، تھوڑا ہمت چاہیے ہماری جماعت میں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ نوکری میں پارٹی کا ممبر بنا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کیوں؟ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو کوئی بھی کسی پارٹی کے، یہ تو کوئی چلے رہے گا تھوڑی سی دیکھیں آپ، کوئی اتحاد پسند پارٹی تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ زیر زمین بھی تو ساتھ ہوتے ہیں، ان میں مجھے آپ سمجھیں اپنا۔ ذرا دوسری کال، اس سے پہلے کہ میں خان صاحب سے سوال کروں، ذرا میں چاہتا ہوں کہ کوئک جو آپ لوگ سوال کر لیں، وقت کم ہے تاکہ زیادہ زیادہ بات اگر کوئی ہو تو خان صاحب، ویسے تو آپ نے بہت تفصیل سے اس کا ذکر کر دیا، تو پہلی کال سنتے ہیں۔ ہیلو، ٹھیک، وعلیکم السلام، یہ مجاہد صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی مجاہد صاحب السلام علیکم، عمران خان، ہاؤ آر یو؟ میں جی کم فرام NWSP اینڈ آئی ایم یوسف زئی پشتون۔ جی، ابھی تک ہم لوگ تحریر دے رہے ہیں، بٹ وی شوڈ نو کہ جتنے بھی لوگ ادھر آپریٹ کر رہے ہیں، دے آر آل پیڈ کرمنلز، اور اس اسرائیل، انڈین اور امریکن نیکسس ہے، دے آر یوزنگ پیڈ پیپل، پری پوزیشن اینڈ پیڈ جو ویپن جو پری پوزیشن ہے۔ اینڈ سیکنڈلی آئی وڈ وانٹ یو ٹو کمنٹ آن دا رول آف مسٹر الطاف حسین
who appears to be clearly a raw man and under their protection in UK. Comment, please. अच्छा, अब मैं कमेंट दूं? खासा अभी दूसरी कॉल भी सुन लेते हैं जी। हेलो जी फरमाइए, क्विक। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, मैं अमरीना इमरान बोल रही हूँ कराची से। इमरान खान साहब को मुझे ये कहना है कि एक तो प्लीज एज अ कराची आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम कि इस वक्त अगर वो अपना पोस्टपोन कर सके विजिट तो अच्छा ही होगा। और क्योंकि जहाँ तक उनके रिस्पॉन्सिबल होने की बात है कि वो कह रहे हैं आज तक मैंने क्या ऐसी हरकत की है या क्या, तो उनका नवाज शरीफ साहब जैसे इमेच्योर पॉलिटिशियन को, मतलब इमेच्योर माइंड मेरा मतलब है, उनको जब सिविल नाफरमानी की इन्होंने आइडिया डाला था ना उनके जहन में, तो वो काफी प्रूफ है कि क्या कर सकते हैं। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है, तो मुझे करना चाहिए था। तीसरा सवाल करता हूँ। हेलो, तीसरी कॉल सुनता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जफर जी बात कर रहा हूँ पेशावर से जी। इमरान खान साहब में जनाब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलरेडी पहले के प्रोग्राम पे डिस्कस कर चुका था के बारे में कि किस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक प्लान बन रहा है टू बॉल्कनाइज और ओब्लिटरेट दिस कंट्री। मेरे ख्याल में जी उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। हाँ जफर साहब, जरा देखिए क्विक क्वेश्चन, क्योंकि वक्त कम है, मुझे खान साहब से जवाब भी लेने, वरना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मैं क्विकली आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि उसका एक हिस्सा ये होगा जनाब, टू गेट रिड ऑफ ऑल द पॉलिटिकल फिगर्स इन दिस कंट्री। हम एक दफा बेनजीर का वार सह चुके हैं, इसके बाद हमारी कंट्री में या हमारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि एक और वार उस तरह का सह चुके हैं। मैं इमरान खान से गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी कराची के जो हालात हैं इसमें इनका जाना वहां पे ठीक नहीं है। शुक्रिया जफर साहब, जरा एक और कॉल सुन लेते हैं। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद साकिब बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी साहब। एक दो बातें मुजाहिद साहब सुन लीजिएगा। मैं आपको आपकी उम्र से भी मैं काफी छोटा हूँ, तजुर्बे में। अच्छा जी। आप जो बातें कर रहे हैं ना, पहले तो ये कि ये जंग हमारी है नहीं, ये लिख लें, सोने पे लिखते हैं, जिस पे लिखते हैं हमारी जंग है नहीं। दूसरी ये कि देखें, अगर आप स्वात में देखते हैं, बुनीर में देखते हैं, पाकिस्तान आर्मी जाती है तो ये आप देखें ये तालिबान चैलेंज किधर जाते हैं, जमीन में घुस जाते हैं, आसमान पे उतर जाते हैं। हम जब भी देखते हैं तो यही पता। शुक्रिया साकिब साहब, एक आखिरी कॉल ताकि पहले 2-3 मिनट खान साहब इन सवाल जवाब देते, फिर ब्रेक की तरफ आखिरी कॉल सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुजाहिद साहब, आपने इस वक्त इमरान खान साहब से बहुत अच्छे सवाल किए हैं। अच्छा। इमरान खान साहब से मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम इमरान खान साहब का कोई भी टीवी टॉक या कुछ भी सुनते थे, वो सारा वक्त कह रहे होते थे कि चौधरी साहब को बहाल किया जाए, अदलिया को बहाल किया जाए, अदलिया को बहाल किया जाए। जब ये मूवमेंट में शरीक हो सकते हैं नवाज शरीफ के साथ और सारी सियासी जमातें मिलकर चौधरी साहब को बहाल करा सकती हैं, तो ये क्यों नहीं पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मसला जो तालिबान का मसला है और दूसरे मसले हैं, वो क्यों नहीं? शुक्रिया नादिया बीबी का। खान साहब, ये जो मुझे ब्रेक से पहले 3-4 मिनट में अगर क्विक जवाब दे दें, जिसमें 2 सवाल तो कराची के हवाले से हुआ, फिर नादिया बीबी का। खान साहब फिर ज्यादा तफसील से ब्रेक के बाद। जी खान साहब।